علمی گھرانہ طریقت کے اور شریعت کے پہرے دار الحمدللہ آستانہ علیہ کھنہ شریف سٹیج کی زینت ہیں۔ حضرات گرامی قدر 20 مارچ بروز ہفتہ سروبے کے اندر باجرہ گڑی سٹاپ عظیم الشان محفل پاک ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ رمضان اظہر نقشبندی صاحب اور خصوصی نعت علی رضا نوری صاحب اور بہت سارے سلطان عتیق صاحب، بہت سارے علماء کرام سروبے میں انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب تشریف لا کر ثواب درین حاصل کریں۔ شاہ جی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب 4 لائنیں ہیں۔ زمانے بھر کی دیکھی بڑی شان بیٹی سے، زمانے بھر کی دیکھی، یہ شعر کہنے سے پہلے میرا دل خوش ہو گیا۔ 2 ہی گروپ نے، ایک چنگا تے ایک مندہ، 2 ہی گروپ نے نا، چنگے تے ماڑے۔ میرے علامہ فروق الحسن صاحب چنگیاں دے لڑ لگے نے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، میں چنگیاں دے لڑ لگی میری جھولی پھول پئے، جنہاں نو تسی جنہاں دے نال لگے ہو، میں مندیاں دے لڑ لگی میرے اگلے بھی ڈول گئے، جڑیاں کوئی 4 نیکیاں کیتیاں نے ووٹ کھبے سجے دے کے تے تسی وہ بھی ضائع کر لینیاں نے۔ توجہ رکھیا جے، بشارت بھائی الحمدللہ اس وقت سٹیج پر موجود ہیں۔ بڑی ذمہ داری تھی انجمن فدائیان مصطفیٰ کا پورا پینل کامیاب ہو گیا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے احباب جنہوں نے سکیورٹی دی ہے، آپ کو بھی سلام عقیدت ہے، پوری بزم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم تشریف رکھیے گا، تشریف رکھیے گا۔ بہت سارے اعلانات بھی ہیں، پیغامات بھی ہیں، آپ لیٹ کر رہے ہیں، میں نے 4 لائنیں پڑھنی ہیں اور اپنے گھر والوں کو سنانی ہے۔ زمانے بھر کی دیکھی بڑی شان بیٹی سے، یہ کلپ میں نے لسانی ساؤنڈ سے لینا ہے، بڑی قیمتی 4 لائنیں ہیں۔ زمانے بھر کی دیکھی بڑی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، پیر فیض الحسن شاہ جی یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ارے یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، کیونکہ نبی نے رکھیا جی میں جہانو زمانے نو کوئی بھی رنگ نہیں سکتا، میرے حسین صبران دی ہاتھ مکائی، ہن اس تو اگے کوئی لنگ نہیں سکتا۔ یتیم قیدی غریب بن کے سانو روح القدس نے دسیا، شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، تے کمینہ زہرا تو منگ نہیں سکتا۔ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا۔ فائنل 4 لائنیں، رحمت برس رہی ہے بابا جی خادم رضوی کے مزار پر، محفل پر رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، پڑھ لو درود پاک سرکار آ رہے ہیں۔ رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، پڑھ لو درود پاک سرکار آ رہے ہیں۔ کاش محشر میں حسن حسین یہ کہہ دے، میرے مولا سکھا چک میں جو سب سے اونچا سبحان اللہ کہے، اس کے حق میں سیدہ کے شہزادے
شہیدیں کاش محشر میں حسن حسین یہ کہہ دیں جنت میں ہاتھ اٹھاؤ، جنت میں آؤ لوگوں، نانا بلا رہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے قائد اہل سنت کا استقبال کیجئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفات، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشف على الصلاة والسلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے، بس رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا. ایک باری نعرہ لا دے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد بھائی محمد بشارت اتاری صاحب، برادرم عبد الرحمن سیفی صاحب اور ساری بزم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرفوں جتنی بھی خوبصورت اہتمام و انتظام ہویا، نبی رحمت دے غلام آئے، مالک کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. لمبا چوڑا باز نہیں ہے، رات دا کافی حصہ بیت چکے ہیں تے اے بھی طے ہے کہ کوئی بندہ اتھے روٹی واسطے نہیں بیٹھا، چاولوں واسطے نہیں بیٹھا، حلوے دے تھال واسطے نہیں بیٹھا. اے رسول اللہ دا پیار ہے جڑا رات دے 1 بجے بھی قوم نو اتھے بٹھا کے بیٹھا ہے. اے حضور دی محبت ہے جنہیں اس قوم نو اس جگہ دے تے یکجا کیتا ہویا ہے، اور میرے جیسے ایک نالائق نکمے نو کرسی تے بٹھا کے تے اس واسطے اتنے سارے حضور دے غلام سامنے بیٹھے کہ کوئی یار دی گل سنا ملنا، نہ لمبے پیڑے پا ملنا، نہ علمہ وچ پھسا ملنا، بس یار دی گل سنا ملنا. گل کرنی ہے اس کریم دی جیڑا دوواں جہاناں وچ کم آنا، جیڑا قبر و حشر وچ کم آنا. اسی پورے پاکستان تحریک والے کو پیغام دینے ہاں کہ مرنا بندے سارے نے ہے، چاہے وہ لبیک والے ہون، چاہے وہ بلے والے ہون، تیر والے ہون، نون والے ہون، مرنا سارے نے ہے. پر رسول اللہ نے اینی وفا کر کے ضرور جاؤ کہ جو قبر جدو سامنا ہوئے حضور ویک کے آکھنے میرے نعرے لانا رہے. اے میری خاطر میرے دین دی خاطر لوگاں نال الجھدا رہا ہے، مزہ تا ہے. باقی یہ تے کوئی نہیں کہہ سکتا میرے سمیت کہ میں مرنا کوئی نہیں، مرنا تے سارے نے، لیکن موت انج دی ہوئے. علم الدین نو 91 سال گزر گئے، آج بھی نہ پوچھو علم الدین نو جان دے کہ غازی علم الدین. ماشاءاللہ نوری صاحب نے بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھی، ساڑھے چھوٹے بھائی نے صداخانی بھی تسی سن چکے، بیان بھی سن چکے، تلاوت بھی. میں صرف اپنی حاضری لوان واسطے آیا. 91 سال گزر گئے، علم الدین زندہ. کتنا عرصہ گزر گیا، غازی عبد الرحمن عامر چیمہ زندہ. کتنا سال گزر گئے، غازی ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری. اور پورے بر صغیر دے اندر نہیں، مشرق تو مغرب دے اندر جدوں دا اسی ہوش سنبھالے ہیں تب تو لے کے ہون تک، بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھو تے شاید تاریخ انسانی ہے اتنا بڑا جنازہ کسے بندے دا تسی نہیں دیکھو گے جس طرح قبلہ امیر المجاہدین دے جنازے دا منظر سی. اور اے اندازہ لاؤ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. اے مقام ادو ملدے نے جس ویلے بندہ آکھے کو پوچھے بھئی تیرا تعارف کیے تے آپ فرما دے سن کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور بچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنی سی بات ہے کہ جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی. پڑھیے قرآن. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو تمہیں رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. یہ حکم عوام واسطے بھی ہے حکمران واسطے بھی ہے. کم وہی کرنا آیا جہاں اللہ حکم دے میں ہونے تو رک جانا ہے جنہیں تو اللہ تے ہونا حبیب منع کرے. نماز اس واسطے پیاری کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا. سحور تو اس واسطے بھجنا ہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا. جو نبی فرماتے جاوڑوں دے اس گل دے ہوتے لبیک ہے اور یہی پیغام تحریک لبیک گلی گلی کوچے کوچے پہنچا رہی ہے کہ جناب اعلیٰ اس گل تے نہ بیٹھے رہنا کہ پیسہ بڑا ہے برانگے تے مولوی ساتھ لوا گئے برانگے تے پیرہ دا ڈھیر لا دے آگیا برانگے تے نات خان تیر سارے بلا لا گیا برانگے تے جناب وظیفے آلے بلا لا گیا. او دی مرضی ہے بخشن تے آوے سارا جہان بخش دے میں کوئی پچھڑا لا نہیں ہے لیکن حقیقت کوئی ہے بخشا او سے جانا ہے جنہیں دے حبیب نال وفا کرنی. ساڑھے استاد فرمانے ہوئے سن گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں ہے. بس اتنی جی گل لے دلہ دیا تختیاں تے لکھ لو اے نہ ہوئے کہ جناب اعلیٰ کوٹھی کوٹھی کر دے دنیا تو ٹر جاؤ. اے نہ ہوئے بگلا بگلا کر دے ٹر جاؤ دکان دکان کر دے چلے جاؤ. بزاتا ہے دنیا تو جاؤ تے جنازے تے بھی دنیا نعرے لا رہی ہوئے. اے او حضور دا غلام ہے جڑا نعرہ لا دا سی تاجدار ختم نبوت. اس واسطے ساڑھا وڈا فرما گیا ساڑھا بابا فرما گیا کہ جاڑا مٹی دے وارشاہ نے فرمایا جاڑا مٹی دے ہر کے بلنے چوبارے تیرا جنت جانا تا کچھ کر بدیا اے بیٹھا نہ غیران دے لارے تیرا. ای پیغام دینا آیا حضور دی ناموس واسطے میدان اٹھ کھڑے ہو اے پردے دے اندر بیٹھی ہوئی بیٹیاں تے بھیڑا تے بابا تک بھی یہ پیغام پہنچیا. رسول اللہ دی ناموس تے پہرے بغیر رشتہ نہیں لبڑیا. حضرت بی بی خدسان صحابی رسول جناب حضور دی صحابیہ چار جناب اعلیٰ پترہ نو بلایا جنگ تے جاون تو پہلے پترہ نو جنگ تے بھیجن تو پہلے پترہ نو بلا کے آکھیا ہو میرے بچے ہو جے میں تسا ایک ماں دی اولاد ہو اللہ دی قسم ہے ایک کو پیو دی بھی اولاد ہو میں تو آنے پیو دے حق خیانت نہیں کی تھی میں تو انو حلالی جنم دیتا آیا میں تو انو حلالی پالے آیا. بس اتنی گل کرنی ہر ماں دی ایک طلب ہوتی ہے زندہ جاؤ تے زندہ ہو تو آنی ماں دی کو آرزو ہے زندہ جاؤ تے شہید ہو کے آؤ زندہ جاؤ تو آنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تاکہ دنیا نو میسج مل جائے. بی بی نے اپنے پترہ نو اے نصیحت دے کے قیامت تک لوگاں نو سمجھا دیتا کہ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں تے گھر دا نور اجالا پرینا تو او پیارا بیڑا او سونی زلفا چار پتروار کے نبی دی سیابی عظیم تے پہرا دے گیا. جناب اعلیٰ حضرت عمر بن جمو ٹوٹی ہوئی لت نال رسول اللہ دی عزت دا پہرا دے وڑا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ ہو کے آکھڑ میرو جناب اعلیٰ حالات جدو کٹھے نو جاوڑا میرو ڈاچی تے بٹھا دینا میرا منہ دشمن مل کر دینا اکھا والا دشمن نو آدھا بیک کے سجے کھبے ہو جائے گا نہ میریا اکھا نے نہ میں نو پریشانی ہو سیا میرے جھنڈے نو اگے بندہ ایک کے دشمن بزدل ہو جائے گا مسلمانہ دا دل جناب اعلیٰ مضبوط ہو جائے گا.
نابینا ہو گیا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے پہرا دیتا. جناب اعلیٰ میرے تے تیرے کریم آقا دے صحابی حضرت مقداد نے بڑھاپے دے باوجود حضور دی عزت تے پہرا دیتا. نکیاں عمروں میں جناب معاذ تے معاوض نے پہرا دیتا. تے قیامت تک لوگاں نوں دس چھوڑیا جڑے اس ویلے کہندے سن کہ اسی اوے ایمان لے آئیے جویں جھلے تے کملے ایمان لے آئے. تے جناب اعلیٰ انہاں اپنے عمل نال دس چھوڑیا. ترجمہ وارشاہ نے کیتا ہے کہ جناب جنہاں نوں دنیا جھلے کہندی سی او بازی جیت گئے. جڑے ابو جہل جیسے اپنے آپ نوں ابو الحکم کہندے سن او دنیا میں ذلیل ہو گئے. اس واسطے عقلاں نال کامیابی نہیں آندی, رسول اللہ دے در دی غلامی نال کامیابی آندی ہے. کیونکہ کئی بے عقلا بازی جت جادا کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر پاڑ دوار سادا. رب بے وارث کر پار دائی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لہذا کامیابی دا ایک طریقہ ہے, وہ ہے رسول اللہ دی غلامی, وہ ہے کریم آقا دی نوکری. وہ دے بغیر چارہ نہیں. اور میں تھے گل کراں گا کہ بڑے بختاں والے نے پیر, بڑے بختاں والے نے علماء جڑے حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے اپنی مرید, اپنی قوم, اپنی جماعت دی تربیت کر. بڑے نصیبہ اللہ او پیر, بڑے نصیبہ اللہ او مولوی جڑا رسول اللہ دی عزت و ناموس دے بارے اپنے معتقدین تے اپنی جماعت نو تیار کرے. ورنہ ایک گل یاد رکھنا, قبلہ امیر المجاہدین فرمانے سن دین ساڑی وجہ تو نہیں کھڑا, اسی دین دی وجہ تو کھڑے. آپ فرمانے ہوندے سن دین آج بھی اپنی پاور تے طاقت دے نال. یہ لوگاں نو اے پریشانی ہوئے کہ جناب چونکہ جناب ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ہمارے پیر کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ہمارے فلانے مولوی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, لہذا کوئی دین کی بات کرے یا ختم نبوت کی میں اس کو نہیں جانتا, میں تو ان کی مانوں گا. ایسے بندے دے بارے اسی کچھ سخت بولیے غصہ کر جان گے. سید بادشاہ دی موجودگی اساں انہاں دے بارے او فیصلہ دیندے ہاں جو فیصلہ کلندر سیالکوٹی, کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے دیتا. اس شعر تو پہلے ایک گل سمجھ لے آجے, ایسے سارے مشائخ اور سارے علماء جڑے حضور دی عزت دے پہرے دار نے, استاد فرماندے سن اے حضور دی بلبلاں نے. یہ نہ مطلب اے نہیں, اس شعر دا مستاق او مولوی تے او پیر نے جڑے جناب اعلیٰ وڈے سارے ہوٹل دے اندر جا کے بادشاہ دے قصیدے پڑھن والے, بلے بلے جناب تواڈے ورگا تے کوئی ہے ہی نہیں, نہ جمعہ تے نہ کوئی آنا ہے. حکومت بدلنی ہے تے انہاں دا بیان بھی بدل جانا ہے. ایسے بندیاں واسطے اقبال کچھ بولے نے, اجازت ہوئے پڑھ دے ایک باری پھر بولو. اقبال فرماندے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری, باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری, اے کشتۂ سلطانیوں ملائیو پیری, اے کشتۂ سلطانیوں ملائیو پیری. اسی اودے نال کھڑے ہونا ہے جڑا حضور دے دین نال کھڑے ہونا. اچھی بولو انشاءاللہ. اور اگلی گل
کہ رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دیندے ہاں کسے دے دل وچ گمان نہ آئے کہ میں وڈا مولوی ہاں، میں وڈا پیر ہاں، میں نہ ہوندا تے کیویں کردے. کہ امیر المجاہدین آپ فرماندے ہوندے سن کہ سرکار نے جدو ہجرت والی رات غار ثور وچ آپ تشریف لے آئے تے اللہ نے مکڑی دی ڈیوٹی لائی کہ جالا تن دے، کبوتری دی ڈیوٹی لائی انڈا دے دے. تے اس جالے نو ویکھ کے تے کافر مڑ گئے، اس اڈے نو ویکھ کے پیچھے مڑ گئے کافر. استاد فرماندے سن حضور دی حفاظت دا پہرا اگر بندے چھوڑ دین گے رب چاہے تے بکڑیاں تو لے لو. اے تہاڈی خوش بختی ہے کہ تانوں اللہ نے چن لیا، تانوں اللہ نے موقع دیتا ہے کہ تسی حبیب خدا دی عزت دا پہرا دیو. تسی مینوں دسو ساڈی گل دے اوتے جنہاں نوں غصہ چڑھدا ہے کہ یہ کہتے ہیں فرانس کی چیزوں کی جناب بائیکاٹ کر دو، ان کے سفیر کو باہر نکال دو، یہ جناب یہ کر دو، اپنا عملہ واپس بلا لو، یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں جی، یہ لبیک والے جی بڑے جذباتی ہے. ساڈا انہاں تو ایک سوال ہے کہ پنڈ دا نام سکھے چک. اللہ نہ کرے کہ سکھے چک دے اندر کوئی دکان ہوئے تے دکاندار جناب کسے دے پیو دا کسے دے ماں دے خلاف سخت جملے بولن والا ہوئے، بے ادبی کرن والا ہوئے تے لوگاں نے اتھوں سیالکوٹ جا کے چیز لے آنا برداشت کرنی ہے، لیکن دشمن دی دکان تو سامان کیوں کہنا اے جی ساڈے پیو دا گستاخ ہے، ساڈی ماں دا گستاخ ہے. جے پیو دے گستاخ دی دکان تو شے نہیں لیندے تے رسول اللہ دے گستاخ دی چیزاں کیویں لے؟ کوئی ہے گل کرن والا؟ اگر فرانس دے بسکٹ نہ کھا دے تو کیا قوم نے مر جانے؟ کیا انہاں دی کریمہ بغیر قوم نے مر جانے؟ کیا انہاں دے صابنہ بغیر قوم نے مر جانے؟ نہیں. لیکن ایک گل یاد رکھنا، انہاں چیزاں دے پیچھے جنہاں رسول اللہ دے دین نو کڈ کیتی تے ناموس رسالت دے مسئلے نو ثانوی حیثیت دے اندر پا دیتا. ایک آؤ 14 صدیاں پہلے تھانوں ایک جھلک پیش کرا ریاست مدینہ دی، تھانوں گل سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. ایک باری پھر بولو. جنگ قادسیہ تو بعد جناب اعلیٰ جدو جنگ فتح ہو گئی تے سالار لشکر نے حضرت زبیر بن العوام نے فرمایا جی اپنی بیوی تو پوچھو، کیونکہ تہاڈی بیوی رسول اللہ دی سالی ہے، ابو بکر دی بیٹی ہے، سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ دی وڈی بہن، حضرت اما عائشہ پاک دی وڈی بہن ہے تے جناب اعلیٰ وڈی شان ہے تہاڈی اہلیہ دی کہ اما عائشہ پاک دی وڈی ہمشیرہ نے تے رسول اللہ دے گھرانے نال بڑی نسبت ہے. تساں مہربانی فرماؤ انہاں تو پوچھو اساں دشمناں دے خیمیاں دے اندر جڑے ریشمی خیمے، ریشمی بسترے، ریشمی تکیے، ریشمی چادراں اساں انہاں تے اپنے زخمی لٹانا چاہدے ہاں. طبیعت بڑی ناساز ہے. تساں کی فرمانا چاہدے ہو؟ جدوں بی بی صاحبہ تو پوچھیا تے حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی پھر کریم آقا دی نگاہ نال تربیت یافتہ، ایسی تربیت یافتہ جنہاں حضور دے دین نو اہمیت دیتی ہے. 8 مارچ نو نچڑ والی طوائفاں نو کی پتا کہ عورتاں کیویں دیاں ہوندیاں نے؟ 8 مارچ نو بے حیائی دیاں گلاں کرن والیاں نو کی پتا کہ اسلام دیاں شہزادیاں کیویں دیاں ہوندیاں نے؟ 8 مارچ نو فروز دے بغیرتاں دے چھڈے لہراون والیاں نو کیا پتا کہ اسلام دیاں شہزادیاں کیسیاں ہوندیاں؟ آپ نے فرمایا اپنے شوہر نو پتا کرو. انہاں زخمیاں نو لٹایا تے نہیں؟ آکھیا جی نہیں لٹایا. پوچھ رہے ہیں فرمایا انہاں نو آکھو اسی نہیں لٹانا زخمی اپنے، اسی انہاں دے ریشمی بستریاں تے، ریشمی تکیاں تے، ریشمی جناب اعلیٰ خیمیاں وچ ریشمی چادراں تے گھوڑے بننا گے، اسی اپنے کھوتے بننا گے، اسی اپنی بکریاں بننا گے، اسی اپنے خچر بننا گے. آکھیا مائی صاحبہ پھر کی ہو سی؟ پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا جدو خچر بن سو گھوڑے بن لو گے تے کافر اپنے جاسوس بھیجن گے، اے سوچ کے جاسوس بھیجن گے کہ شاید اسی انہاں دیا چادرہ تے لڑ رہے ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہوئے گا یہ چادر میں لڑی ہے، چادر بڑی سوڑی ہو. وہ سوچ دے ہوئے گے کوئی آکھے گا تکیہ بڑا سوڑا ہے میں لینا، کوئی لڑ رہا ہوئے گا کہ بسترہ بڑا سوڑا میں لینا. لیکن جدو آکے ویکھن گیا انہاں دے ریشمی بستریاں تے ساڑھے گھوڑے بننے ہو سن، ساڑھے کھوتے بننے ہو سن، ساڑھے خچر تے بکریاں بنی ہو سن. انہاں نو پتہ چلے گا اسی مدینے تو ایتھے چل کے انہاں دی مصنوعات واسطے نہیں آئے، سونے محمد دی ذات واسطے آئے. اسی انہاں دے سامان واسطے نہیں آئے، اسی نبیوں دے سلطان
کھان واسطے آیا اسی اس واسطے سفر کر کے آیا کہ دنیا نو پتہ لگ جائے اے او مسلمان نے کہ جڑے جانا حضور دے نام تے دیکھ کے بھی کہندے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت پھر صحابی پوچھتے رہے اچھا پھر دسو زخمیانہ کی کریے فرما زخمیانو اج کرو جڑے اسی بسترے لے آئے مدینے تو جڑے کھجور دی چھالا جنہاں وچ بھری ہوئی جڑے چمڑے والے بسترے جنہاں وچ کھجور دے چھلکے بھرے ہوئے انہاں تے زخمی لٹاؤ آکھیا بھائی صاحبہ وجہ کی ہے فرما او اسا مدینے تو لے آئے انہاں تے مدینے دی مٹی لگی ہوئے گی تے مدینے دی مٹی بھی شفا ہے اللہ اس مٹی دی برکت نال ساڈے بیماراں نوں ٹھیک کر دے توجہ ہے اے ہے رسول اللہ دے صحابہ دا طریقہ اے ہے کریم آقا دے صحابہ و صحابیات دا طرز عمل کہ کافران دی مصنوعات نہیں چاہی دی حضور دی ذات چاہی کافران دا سامان نہیں چاہی دا رسول اللہ دی شان چاہی دی توجہ ہے اسی صرف ایک مشورہ دینے ہیں لوگوں نے لگتا ہے مولوی سخت بول دے اسی خان صاحب نے بھی کہنے ہیں مومنانہ مشورہ ہے ساڑھے قبلہ بابا جی فرمانے سن میں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قبر دے اندر تو انہوں لیان آلیا تو آڑے نال نہیں ہونا رسول اللہ نے نال ہونا ہے اتنی وفا حضور نال کرو کہ وہ کیا کھڑے میرا غلام آگے ہے کیڑی گل اپنی ذات دا مسئلہ آوے تو اسی فوری طور دوتے جناب اعلیٰ بندے بلا لو کہ میں نے اعتماد دا ووٹ تے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے 2 مہینے کیا 4 مہینے گزر گئے اجے تک تو انہوں جناب اعلیٰ اجلاس بلاوڑ دی توفیق نہ ہوئے ہے تے کوئی گل نہ ہوئے تے اے یاد رکھنا کہ قبر دے اندر انہاں نال دے آنا نہیں قبر دے اندر آنا میرے نبی دے تے قبرہ پھر انہاں دی یہ بات ہوتی ہے جڑے حضور دی عزت دے پہرے دار ہونا کہ قبر وچ فرق پہ جانا ایک خاصا دات آبادا کفن میں لال نہیں ہونا محمد دے غلام آدا قبر وچ فرق پہ جانا ایک خاصا دات آبادا کفن میں لال نہیں ہونا محمد دے غلام آدا اسی یہی ایک نصیحت حکمرانہ نو کر رہے ہیں اللہ دا واسطہ جے اس قوم تے ظلم نہ کرو اس قوم تے مہنگائی تے زیادتیاں مسلط نہ کرو کیونکہ میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ جڑا میری امت تے نرمی کرے تو بھی نرمی کر یا اللہ جڑا انہاں تے سختی کرے تو بھی سختی کر ذرا سوچو دے صحیح لاک ڈاؤن کر کے امیرو تو انہوں تے مسئلہ کوئی نہیں حکمرانوں تو اڈی تنخواہاں تے گھر چاہ رہی آنے کدی ہوندہ بھی سوچے آجے جینا کماون والا کوئی نہیں میرا جلی رات حضور فرمانے رہے میں جیتے اور بڑے مناظر دیکھے میں یہ بھی منظر دیکھے کہ ایک بلی اپنی بال کے اندر منہ نوچ رہی سی میں دیکھے کہ بلی اپنی پالنا لی عورت دا منہ نوچ رہی سی فرمایا میں پوچھیا جبریل کی عورت آکھیا جی اے عورت انہیں بلی نو جناب آنا
پالیا سی ایک دن کتے باہر جاون لگی اینو کمرے وچ بند کر گئی چھوڑ کے بھی نہیں گئی کہ وہ بھوک لگدی اونوں تے او کیڑے مکوڑے کھا کے گزارا کر لیندی اونوں چھوڑ کے بھی نہیں گئی کوئی چیز پا کے بھی نہیں گئی کہ چلو کھا کے جان بچا لیندی اے بلی بھوکی مر گئی اس واسطے قیامت تک دا منہ نوچ دی رہے گی ہن یہی سوال میرا حکمران تو ہے نہ غریباں نو روٹی دے وہ نہ آٹا دے وہ نہ بجلی مفت دے وہ تے لاک ڈاؤن زبردستی سوٹیاں نال کرا دے وہ جنہیں بندے مرن گیا ذرا اس حدیث دی روشنی وچ پوچھ سوچو اپنا کردار رو اگر جناب ایک بلی دی پوچھوڑی ہے تے جڑی ماں اپنے 5 بالاں سمیت فاقیہ تو خودکشی کر گئی ہے جڑا رکشے والا کرایہ نہ ہون دی وجہ تو جناب اعلی زہر پی کے تے بچیاں نو زہر دے کے مر گیا کیا انہاں دی پوچھ تواڈے تو نہیں ہونی جڑے کڈیاں تھلے آ گئے کیا انہاں دی پوچھ نہیں ہونی کیا جڑے زمیندار آئے گندم دا ریٹ ودھان تے واپس لاش لے کے نال چلے گئے کیا انہاں دی پوچھا نہیں ہونی آج بھی موقع ہے حضور دے دین نال کھلو جاؤ اے او دین حضور فرماندے نے میں چمک دا دین اپنی امت رو دے کے جا رہا لیلوہا کا نہارہا جی دیا راتاں بھی دن دی طرح روشن لیا اور میرے قریب وہ دین دے کے گیا جی دے اندر کدی حضرت ابو ہریرہ جڑے بھوک دی وجہ تو بے ہوش ہو جاندے سن تے پھر جناب بحرین دے آپ گورنر بنے تے ریشمی کپڑے نال منہ صاف کر رہا فرمایا اسلام ہے جنہیں میں نے اتنے پہنچایا ہے اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی عزت پا جاؤ اگر اسی چاہتے ہو عزت پا جائیے عزت رستہ ہو ہی ہے جو قرآن بول رہے آیا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے عزت ایمان والے واسطے اقبال فرماتا ہے عزت مسلمان نو مل سکتی ہے لیکن ڈگریاں نال نہیں حضور دے دین وچ نکلن ڈگریاں نال نہیں حضور دی راہ وچ نکلن دی وجہ تو اقبال فرماندے نے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں پہ فاروقی و سلمانی اس واسطے پیارے ہو اگر چاہتے ہو عزت ملن عزت در آئی ہے کہ میدان وچ کھڑے ہو وہ حضور دے دین واسطے اور برادری اعظم چھوڑ کے لسانیت چھوڑ کے قومیت چھوڑ کے جناب اعلیٰ دھڑا بندی چھوڑ کے حضور دے دین نال کھڑے ہو وہ کیونکہ یہی دین ہے جڑا عزت دیون والا اقبال فرماندے نے خودی کا سر لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ خودی کا سر یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابل یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابل بہار ہو کہ خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کہ خزان لا الہ زندہ زندہ فقتلوہ
فرانس دے حامیاں تے بھی لعنت، گستاخاں دے حامیاں تے بھی لعنت، گستاخ رسول تے بھی لعنت، اون دی پشت پناہی کرن والے تے بھی لعنت، انہاں دے حمایتیاں تے بھی لعنت۔ آئیے جی کہتے ہیں مولویو گل تہاڈی ٹھیک ہے پر تسی بڑی سخت گل کردے ہو۔ میں تے ایک مثال دینا چاہنا کسی خاص سیاسی جماعت نو ہٹ کیتے بغیر، صرف سمجھاون واسطے۔ 2 دن پہلے میں سندھ چ واپس آیا، تانوں سندھ چ بھی کئی جیالے لبن گے جڑے آکھن گے جی ساڈے بھٹو صاحب دے خلاف گل کیتی تے تہن لا دیاں گے۔ کوئی میاں صاحب دے منن والے کہندے نے جی جنہیں میاں صاحب دے خلاف گل کیتی تہن لا دیاں، خان صاحب دے جیالے کہندے نے جنہیں خان صاحب دے خلاف گل کیتی انج کر دیاں گے۔ کوئی جناب اعلیٰ کہندے نے فوجیاں دے خلاف گل کیتی تے چوکیں لٹکا کے مار دینا چاہیے۔ بندہ پوچھے اتنی جذبات کس واسطے؟ کہندے نے جناب یہ ریاست کے ہمدردوں کے خلاف قوم بولتی ہے، جو بولے گا تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں کہ ریاست دے غدار نو تے موت ملنی چاہیے دی تے رسالت دے غدار دے بارے کی خیال؟ سمجھ آئی؟ تے قبر دے اندر نواز شریف، زرداری، عمران، فوج کسے نہیں آنا، قبر دے اندر آنا رسول اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور نال کھڑے ہو، حضور دے دین نال کھڑے ہو، اور اس دین نو تخت لے آن دی کوشش کرو جنہیں امیر تے غریب نو ایک صف وچ کھڑا کر دیتا ہے۔ بلکہ نماز دی اگلی صف دے اندر اگر موچی کھڑا ہو جائے تے آخر دے اندر سید بھی آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، بہت بڑا شیخ الحدیث آ جائے، انہوں یہ نہیں کہہ سکتا چلے پیچھے چلا جا تو میں وڈا عالم ہاں، میں وڈا پیر ہاں۔ اس واسطے ان دی مرضی ہو جگہ چھڑ دے تے سبحان اللہ، ورنہ کوئی انہوں زبردستی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا پہلے آ کے بیٹھے گا وہ جناب اعلیٰ جگہ ہوتی۔ اگے حضرت بلال بیٹھے ہون تے صدیق اکبر بھی زبردستی انہوں نے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ میرے آقا دی اس تو وڈی جناب اعلیٰ کیڑی استین نے تسی دیکھ دے ہو عزتاں کہ جس بلال پاک نو اتنے سال مار دے رہے مشرکین مکہ، میرے مصطفیٰ دے دین نے اسے بلال پاک نو کعبے دی چھت دے اتے بھی کھڑا کر۔ اس تو بعد کہ کی اسلام دی تسی جناب اعلیٰ خوبی دیکھنی ہے کہ جنوں جتی نو ہاتھ لاؤن بھی جڑے گوارا نہیں سن کر دے کہ جناب یہ غلام یہ کالے رنگ والا ہماری جتی کو ہاتھ لگائے گا، تے او جناب کعبے دی چھت تے کھڑے نے تے اے ساریاں عزتاں دین دیندا ہے، پر اونوں دیندا ہے جڑا ایدا ساتھ دے۔ توجہ ہے؟ اور اس تو بھی اگے اجازت ہوئے تے ایتھے ایک شعر میں پڑھ دیں میاں محمد بخش، اونچی بولو اللہ۔ لوگ اس واسطے دھوکا کھا جاندے نے کہ پیسہ بڑا ہے، پیسے والے نال تعلق بڑا ہے۔ نہ پیسہ سدا رہن والی چیز ہے، نہ تعلق سدا رہن والی شے ہے، تے نہ جناب اعلیٰ صحت تے جوانی سدا رہن والی شے۔ انہیں ہر ایک چیز نے چھڈنا ہے۔ ایک اللہ دی مخلوق ہے جو حضور ہی نے جنہیں تینوں اتھے کم آنا، قبر وچ بھی کم آنا تے حشر وچ بھی کم آنا۔ میاں صاحب فرماندے نے ماڑ نہ کریے روپ گھڑے دا تے وارث کون حسین دا صدا درے سڑے شاخ ہریاں تے صدا نہ پھل چون دا تے صدا نہ باغی بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہار تے صدا نہ باپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار۔ کوئی چودھری، کوئی راجہ، کوئی گجر، کوئی جٹ ملک اس غلط فہمی نہ بیٹھا ہوئے کہ جی خیر صلی اللہ علیہ میں چنگا بھلا اجے کڑی بہت آ چلی ہے۔ میاں صاحب فرما دے اے دنیا چکیارو تے اسیاں صدے داڑے واری واری پسڑا صبر تے کی راجے کی مولوی صاحب
حالات دیکھ کے بات کرنی چاہیے. میں کہ حالات آج بڑے اچھے نے. میرے سامنے بھاوے نون لگی بیٹھا ہوئے یا بلے والا ہوئے یا تیر والا ہوئے, لیکن گل جدو حضور دے دین دی آدھی وہ بھی کہتا ہے. جدو حضور دی گل آ گئی تو پھر کی ہو ایویں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیڑا حضور دی گل تے اعتبار کرے بھاوے وہ کسے چ ماندا ہوئے, اودی کوئی 2 ٹکے دی ویلیو بھی نہیں, اودے کول ککھ بھی 1000 درجے بہتر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی صرف اس دین دی سربلندی چاہتے ہیں جس دین دے اندر حضرت عمر فاروق تے مقدمہ ہوتا ہے تے قاضی شرح دی عدالت دے اندر طلب کر لے جاندے نے. ایک واری بھی نہیں کہندے میں اتنے لاکھ مربع میل دا حاکم تے میں پرنالے دے جواب دیندا رہا. اسلام حضرت عمر جیسی شخصیت نو بھی ایک پرنالے دے بارے پیشی دے تے عدالت دے اندر حاضر کر دیندا ہے. اگر تسی چاہندے ہو کہ جناب کوٹاں وچ ظلم ختم ہو جائے, اگر تسی چاہندے ہو کہ اے جناب لمبیاں پیشیاں ختم ہو جان, تے ایک واری بھی جج نہیں سوچدا جڑا اج کہ جناب اے بڈھا بابا جڑا پیشی تے آیا ہے پتہ نہیں بیٹی دا جہیز بیچ کے آیا ہے, اے بڈھا جڑا پیشی تے آیا ہے پتہ نہیں جناب ابا دی دوائی دے پیسے نال کرایہ بھر کے آیا ہے, تے 1 منٹ دے اندر کہندا ہے اگلے مہینے پھر آ جانا, 20 دن بعد پھر آ جانا, 2 مہینے بعد پھر آ جانا. جدو حضور دا دین آندا ہے لمبیاں پیشیاں نہیں دیندا, اے فیصلے موقع دے اوتے کردا. اونچی بولو. یہ تے قوم دا وقت برباد کرنے والی گل ہے کہ اکو گل جناب اج ہوئی ہے پھر 2 مہینے بعد پھر نویں سروں شروع ہو. میرے قریب آقا دی بارگاہ جدو فیصلہ ہوتا ہے ایک چورنی عورت دے بارے حضور فرماتے ہیں ہاتھ کٹ دیو. کسے کیا حضور وڈے خاندان دیئے, حضرت اسامہ بن زید سفارشی بڑھ کے آئے. میرے نبی نے فرمایا پچھلی امت ایسے واسطے تباہ ہو گئی ہیں, امیر جرم کردے سن تے انہاں نوں معافی مل جاندی سی, غریب جرم کردے سن تے سزاواں مل جاندیاں سن. آپ نے تے نام لیا, میں نام نہیں لینا, کہ میرے آقا نے فرمایا اس کی جگہ پہ خاندان رسالت کی بھی خاتون ہوتی تو یاد رکھنا کہ فیصلہ وہی ہوتا جو ہم نے کر دیا ہے. اے میرے نبی دا دین ہے جڑا امیراں واسطے بھی ایک جیسا ہے جڑا غریباں واسطے بھی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس دین بغیر کسے دا چارہ نہیں جے. اس تو ود کے اللہ دی مخلوق دے اندر کسے دے قانون وچ رحمت نہیں لب سکدی. اے دنیا قیامت تک بننے گی اور اج بن چکی ہے. چند بھونکن والے جناب اعلی خنازیر دے نال کوئی فرق نہیں پیندا. کفر دے چمچے پاکستان دے اندر انہاں دے روپیے کھا کے اس ملک وچ رہ کے جو رسول اللہ دے نام تے بڑے ہیں, حضور دے خلاف بک بک کرن, آقا دے دین دے خلاف بک بک کرن, اسلام دے قوانین دے خلاف بک بک کرن, تے پھر آکھن کہ سانو مولوی کچھ آکھن بھی نہ. ایک گل یاد رکھیے کہ آزادی مارچ دے اندر جو کچھ بک بکارا ہویا, جو کچھ عورت مارچ دے اندر جناب عورت آزادی مارچ دے اندر جو کچھ انہاں نے بے حیائی کیتی ہے, خدا دی قسم ہے حکمراناں نے بر وقت انہاں دی زباناں نو لگام نہ دتی. انہاں دا حال وہی ہونا ہے جو شیطان تاثیر دا ہویا ہے. ایک ممتاز قادری نہیں, ایتھے کئی ممتاز قادری موجود نے جڑے جناب اعلی اکو فیصلہ جان دے نے, من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان. گستاخا واسطے نہ تے ساڑے کول کوئی مٹھی زبان ہے نہ دل دے اندر کوئی نرمی ہے. گستاخا واسطے فیصلہ ہوئی ہے جو حضور فرما چکے, من سب نبیان من سب نبیان. یہ نہ ہوئے کہ پھر کوئی مردار ہو جائے تو پھر آکھو یہ کیا ہو گیا, قانون کو ہاتھ میں لے لیا. قانون دا حق بڑھدا ہے کہ جویں جناب اپنے خلاف بولن والے نو راتوں رات چک لیندے ہو, ایویں حضور دے دین دے خلاف بھونکن والے نو بھی راتوں رات چکو تے انہاں نو ٹھکانے لاؤ تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ پاکستان بدماشی واسطے نہیں سی بڑھیا, یہ پاکستان اس واسطے بڑھیا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان کا مطلب کیا. بس یہی پیغام حکمرانہ واسطے بھی عوام واسطے بھی کہ ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی. لاؤ جی مکا دئیے تقریر. ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی, یا بندہ خدا بر, یا بندہ زمانہ, یا بندہ خدا بر, یا زمانہ
اور بابا جی نے ساڑھے توڑے واسطے کوئی بہانہ نہیں چھوڑے بخار تے بیماری وچ بھی حضور دی عزت تے پہرہ دے کے دس چھوڑے آئے کہ اج حضور دے غلام کہنے لے کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھ لئے کیمرے والے بھائی ذرا گھما کیمرہ رات دے 1:30 بجے محمد ربی دے فقیر حضور دی عزت دے پہرے دار کی کہہ رہے توڑے تے دعویاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار اور سوڑے میں مگدہ لئی تاجداریو بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے دین آیا اور قبلہ امیر المجاہدین دی آخری خواہش انشاءاللہ اسی ضرور پوری کرنی ہے کہ حضور دا دین نو تخت لے آنا ہے انشاءاللہ اسی ہر حد تک یار کافی ہو گیا میرے چلو خدا دے واسطے ایک وار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آجا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آجا میں صدقے تیریوں مٹھیاں گلا تو سڑاوڑو مٹھی گفتار آجا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانی آنے محفل نے نیک ارادے پورے فرمائے سب نو دنیا آخرت دی عزت عطا فرمائے وآخر تمام دوست ابھی بیٹھے رہیں انشاءاللہ شاہ صاحب کی دعا ہوگی اور دعا کے دوران ہی لنگر پاک دیا جائے گا اتنا زبردست آپ نے مظاہرہ کیا صبر کا تو تھوڑا سا پلیز تشریف رکھیے گا شاہ صاحب کی دعا ہوگی اور دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا کے دوران ہی انشاءاللہ لنگر پاک دیا جائے گا کائنڈلی تشریف رکھیے گا اٹھیے گا رائے مائک شاہ صاحب کے آگے کریں جی مائک شاہ صاحب کے آگے کریں بیٹھ جائیں کائنڈلی تشریف رکھیں ابھی آپ کو انشاءاللہ دعا کے دوران ہی لنگر پاک دیا جائے گا ایسے ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو لنگر پاک میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تقسیم کرنے میں کائنڈلی تشریف رکھیں آپ نے کافی وقت دیا ہے تھوڑا سا وقت اور دے دیں شاہ صاحب دعا شروع فرمانے لگے ہیں آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں کافی دوست بیٹھ گئے ہیں بیٹھ جائیں پلیز جلدی سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ انتظامیہ والے آج جلدی آ جائیں جی انتظامیہ والے اور لنگر پاک تقسیم کریں اور شاہ صاحب دعا فرمانے لگے ہیں جی شاہ صاحب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی اجمعین انبیاء والمرسلین علی کل ملائکۃ المقربین الی بعد اللہ صالحین بارک برحمتک یا رحمان الرحیم والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المدون اللہ تیری پاک غلام بڑی ہدیاتاں تحفاتاں میں نبی کریم صلوات و سلام دی اے بارگاہ وچ پیش کرنا اللہ قبول فرماؤ اللہ اے کملی والداؤں صدقہ اللہ میں پاک غلام تمام اولیاء اے تمام انبیاء شہیدان کربلا والیاں دی اے بارگاہ وچ پیش کرنا اللہ قبول فرماؤ اللہ اے کملی والدہ صدقہ جتنا خطاب ہویا اے نعت خوانی ہوئی اللہ تیرے محبوب دا ذکر کیتا اللہ ساڑی ساریاں دی خادری قبول فرما اللہ ملادی مصطفیٰ دا صدقہ اللہ جتنے اجمل بنی ہوئی اللہ نبی کریم صلوات و سلام دا صدقہ اللہ انہاں بچیاں دی مدد فرما اللہ کملی والے دا صدقہ انہاں دیاں خادریاں قبول فرماؤ گے انہاں دیاں دلانو منور فرما اللہ انہاں دی جہان دی انہاں دے مال دی انہاں دیاں اولاداں دی انہاں دیاں عزتانی حفاظت فرما اللہ نبی پاک دا صدقہ اللہ جن میرے بیٹے میرے بھائی بزرگ دوروں نیڑیوں چل کے آئے اللہ انہاں دیاں دلانو منور فرما حضور دا صدقہ انہاں دی خادریاں قبول فرماؤ گے اللہ سونے کملے والے دی زیارت نصیب فرما اللہ ہر جگہ ہر تھنگ ہر موڑ دے مدد فرما اللہ ظالمہ دشمنہ ہوئے بے دینہ لان دیا اے جادو گرانوے عزت اور زندگی نو محفوظ فرما اللہ نبی پاک دا صدقہ اے ملادی مصطفیٰ دا صدقہ اللہ اے پاک کرما والی رات دا صدقہ اللہ جتنی بھی خادری دیتی اللہ ساڑی ساریاں دی قبول فرماؤ اللہ اے کملے والدہ صدقہ اللہ جتنے چھوٹے دلہ کے بڑے دا اللہ میرے نبی دے امتی اللہ دنیا تو پرباد ہوئی اللہ نواز دے دعا ماں کرنے ہمیں اللہ اے کملے والدہ صدقہ انہاں دیاں قبر دیاں منزلہ انسان فرما اللہ انہاں نو جوار رحمت دے جگہ نصیب فرما اللہ حضور سے خود کوثر اے جامع کوثر نصیب فرما اللہ جوار رحمت دے جگہ نصیب فرما اللہ کملی والدہ صدقہ اے جنت فردوس بجے والا تو اللہ اے مقام عطا فرما اللہ جڑے میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں اللہ دعاواں کرنے تو رحمت للعالمین اللہ تو قادر کریم غفور الرحیم اللہ تیرے رحمت دے دروازے کھلے ہوئے اللہ نبی پاک دا صدقہ انہاں نو شیطان دی شر تو محفوظ فرمائے اللہ انہاں نو نظر باتوں محفوظ فرمائے اللہ نبی پاک دا صدقہ اے ملادی مصطفیٰ دا صدقہ کوئی بیمار شفا عطا فرما اللہ ملادی مصطفیٰ دا صدقہ اللہ کوئی بے اولاد نرینہ اور مدینہ عطا فرما اللہ تینو کملے والد ہر خار عطا دعوائی اللہ اے کربلا دیاں شہیدان دعوائی اللہ علی اصغر دی پیاس دعوائی اللہ اے جناب زین العابدین دیاں زجیران دعوائی اللہ غادی عباس سلمدار سرکار دے اے باتو کٹیاں دعوائی اللہ امام حسین دی شہادت دعوائی اللہ جی اے تنظیم نے جتنا انتظام کیتا اللہ سونے سرکار دیاں خادریاں دیاں اللہ اے خرچ کیتا اللہ سونے اے خادریاں قبول فرماؤ گے اللہ انہاں گھرانو آباد اور شاد فرما اے بستی نو آباد اور شاد فرما ہر جگہ ہر تھا ہر موڑ دے مدد فرما اللہ اپنے بھرے ہوئے خزانے میں جو گئے بانا رو دی بھی
عطا فرما اللہ پانچ وقت سانو ساریانو نماز پڑھن دی ہمت توفیق عطا فرمائے اللہ سانو ساریانو صحت والی زندگی بھی عطا فرمائے اے صلی اللہ تعالی رسول الخیر خلق اے نور عرش و دینت فرش محمد علی و صحاب بیت واج اجمن برحمت کا یا رحمان رحیم والحمدللہ رب العالمین.